میں محمد بخش ولد اللہ دتا سٹنا مدنی تعلقہ ضلع بدین ایک امیر جاگیردار کا انتہائی غریب بھائی ہوں. میری پیدائش اسی سرزمین پر ہوئی اور میرے آباء و اجداد کا تعلق بھی اسی مٹی سے ہے جو پہلے ہند اور اب پاکستان کے نام سے جانی جاتی ہے. مجھے بتایا گیا تھا صدر علی وقار ایک ایسے ملک کا جو اسلام کے نام پر مسلمانوں سمیت اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قائم ہوا ہے. میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی جب میرے کانوں میں یہ آواز گونجی، یہ ریڈیو پاکستان ہے، تمام اہل وطن کو آزادی مبارک ہو. یہ آواز قریب 72 برس پہلے کی تھی اور آج 2019 میں میرے سامنے صرف ریڈیو ہے، پاکستان نہیں. جہاں 72 برس میں ہر کہانی گو نے اپنی کہانی سنائی، داد وصول کی اور چلتا بنا. کسی نے کہا کہ میں تمہیں ایک ترقی پسند ملک دوں گا اور پھر اس ترقی کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ بہادر کے جوتے پسند کر لیے گئے. کسی نے کہا کہ میں تمہیں اسلامی پاکستان دوں گا اور پھر اس اسلام کو حاصل کرنے کے لیے بچے بچے کے ہاتھ میں بندوق تھما دی گئی. کسی نے کہا کہ میں تمہیں روٹی، کپڑا اور مکان فراہم کروں گا اور ہمیں اسی روٹی، کپڑے اور مکان سے محروم کر دیا گیا. کسی نے کہا کہ یہاں انصاف کا بول بالا ہوگا. مگر صدر علی وقار 2 دن پہلے میرے ساتھی مزدور کی بیٹی نے میرے امیر جاگیردار کے بیٹے کے تشدد کا نشانہ بننے کے بعد صرف اس لیے خودکشی کر لی کہ اسے انصاف کے حصول کے لیے پولیس اہلکاروں کے سامنے اپنی لٹی ہوئی عصمت کی نمائش کرنا تھی. کسی نے کہا کہ وہ حقیقی جمہوریت کا پرچم بلند کرے گا. مگر آج ایوان نمائندگان عوام افسر شاہی کی دہلیز پر پڑی ہوئی وہ رقاصائیں ہیں جنہیں ایوان اقتدار کے رہائشی جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں رقص کرواتے ہیں اور اقوام عالم سے ڈالروں کی صورت داد وصول کرتے ہیں. یہ وہ بستی ہے جس میں شہنشاہ کے مسخرے، میڈیا کی آزادی اور عوامی تنقید جیسے الفاظ کو کسی اچھوت کے منہ سے نکلی ہوئی گالی سمجھتے ہیں. یہ وہ بستی ہے جہاں اقتدار سرکار دربار سے ملنے والی دال کی طرح جوتیوں میں بانٹا جاتا ہے. یہ وہ بستی ہے جہاں اندھیرا روشنی، ظلم حکومت اور بغاوت غداری کی علامت بن چکا ہے. جہاں اونچے اونچے ایوانوں میں بیٹھنے والوں کی پکار ہی قوم کی آواز بن چکی ہے اور جہاں الفاظ کی انن تشتری میں نہ جانے کتنی مرتبہ ایک سے جملے پچھلے 72 برس سے میرے کانوں سے ٹکراتے آ رہے ہیں. علی وقار، میں انتخابات سے پہلے اپنے نمائندگان کا منظور نظر اور انتخابات کے بعد گلی میں کسی آوارہ کتے کے کانٹے پر ویکسین نہ ہونے کے باعث کتے کی موت مرنے والا ایک عام انسان ہوں. میرے گھر والوں کو ساہیوال میں درندگی کا نشانہ بنایا گیا اور انصاف کی دیوی کی آنکھوں پر لگی سیاہ پٹی میرے مجرموں کو دیکھا اندیکھا کر کے انہیں باعزت بری کر دیتی ہے. مگر ہر بار کی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا میرا وزیر اعظم قطر سے نہیں لوٹا. علی وقار، میں نے اپنے قبیلے کے افراد کو اپنے انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے جرم میں پابند سلاسل دیکھا. مگر میرے سامنے ہر مرتبہ یہی جملہ دہرایا گیا کہ ہمیں کشمیر میں بھارت کے انسانیت سوز رویے پر تشویش ہے. میں بولوں تو غدار، قدم اٹھاؤں تو رو کا تخریب کار، چپ رہوں تو اپنے ضمیر کی عدالت میں ایک بشر بیکار اور سمجھوتا کر دوں تو ہر بار کی طرح یہی جملہ سننے کا روادار
کہ یہ ملک تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ علی وقار، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ملک تو تمہارا ہے، ہم ہیں خواہ اس میں۔ اور ہمیں یہ احساس دلایا گیا کہ عالمی منڈیوں میں ہمارے جذبات کو مصنوعات کی طرح خریدا جائے گا اور بیچا جائے گا کہ اے دنیا کے خریداروں، بتاؤ کیا خریدو گے؟ ہم اپنی ذات بیچیں گے، سہانے خواب آنکھوں کے، سجیلے بوڑھی ماؤں کے، سبھی رستے ہواؤں کے، ٹھکانے فاختاؤں کے، بتاؤ کیا خریدو گے؟ سسکتے لب غریبوں کے، ضعیفوں بد نصیبوں کے، سبھی آنکھیں حسینوں کی، ادائیں ناز نینوں کی، بتاؤ کیا خریدو گے؟ ہم اپنا آپ بیچیں گے، علل اعلان بیچیں گے، نگاہوں فکر بیچیں گے، دل و ایمان بیچیں گے، ہم اپنی خلوتوں کو بھی سرے بازار بیچیں گے، ہر ایک تلوار بیچیں گے، ہر ایک کردار بیچیں گے۔ کوئی قیمت بتاؤ تم، کوئی بولی لگاؤ تم، ہماری زرگری سوداگری کو آزماؤ تم۔ ہم اپنا جسم بیچیں گے، ہم اپنے ہاتھ بیچیں گے، ہم اپنے بیچنے کا فن بھی اس کے ساتھ بیچیں گے۔ لفظ تاش کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں صدر علی وقار، اور تماشا گروں کو یہ کمال حاصل ہے کہ وہ ناظرین کی مرضی کا پتہ نکال کر دکھا سکتے ہیں۔ وہ اپنی یک بستہ گاڑی سے اترتا ہے اور تھر کے بھوکے پیاسے ہجوم کو دودھ اور شہد کی نہروں کا پتہ دکھا کر لوٹ جاتا ہے۔ وہ ہیلی پیڈ پر محافظوں کی ناکافی تعداد پر برہم ہوتا ہے اور سیاسی جلسے میں عوام کو محفوظ پاکستان کا پتہ دکھاتا ہے۔ وہ 400 کنال کے شاہانہ محل سے اجلے ملبوس میں برآمد ہوتا ہے اور سادہ لوگ دیوانوں پر سادگی اور کفایت شعاری کا پتہ پھینک دیتا ہے۔ وہ اقوام متحدہ کے جوا خانے میں لفظوں کے 52 پتے پھینک کر عالمی تماشائیوں سے داد وصول کرتا ہے اور واپس آ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ سر پر نارنجی امامہ باندھے پرجوش سامعین کو مذہب کا اکا دکھاتا ہے اور سننے والوں پر بچ جاری کر دیتا ہے۔ لیکن علی وقار نہ تو تھر کے ریگزاروں میں کوئی زمزم پھوٹتا ہے، نہ خاک زادوں کے سر سے عدم تحفظ کی چادر ہٹتی ہے، نہ سادہ لو دیوانوں کا مقدر بدلتا ہے، نہ کشمیر آزاد ہوتا ہے اور نہ اسلام خطرے سے باہر آتا ہے۔ کیونکہ علی وقار تماشا کتنا ہی خوبصورت ہو، پیٹ نہیں بھرتا۔ لیکن یہ بات ان جملہ باز مداریوں کو کون سمجھائے جو اس تماشے سے عقیدت، محبت، طاقت اور حکومت کا دھن سمیٹ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہی خدمت ہے، یہی عبادت ہے اور یہی قیادت ہے۔ اور شاید وہ بھی جان چکے کہ ہم ایسی تماشا پرست قوم ہے صدر علی وقار جسے 2 وقت کی روٹی ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہمیں 2 وقت کا تماشا نہ ملا تو ہم سارا ملک ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ ہمارا قومی کھیل تماشا ہے، ہمارا قومی لباس تماشا ہے، تماشا ہی ہماری رسم ہے اور تماشا ہی ہمارا شجرہ نسب تھی کہ جہاز سمت ہے اور روز و شب تماشا ہے۔ یہ احتجاج، یہ جملے
مستقبل کے فیصلے کرنے کا مختار نامہ حاصل کر لو. ہم اپنے سیاسی آقاؤں کے جاہو جلال کو مزید دوام بخشنے کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کرتے ہیں اور سنتے ہیں صرف ایک جملہ. ہم اپنے مذہبی رہنماؤں کے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے اپنی اولادوں کو سڑکوں پر وحشت کا بازار گرم کرنے بھیجتے ہیں اور سنتے ہیں صرف ایک جملہ. ہم شہر اقتدار کے ڈی چوک پر ڈھول کی تھاپ پر ڈی جے کی آگ پر ریاست مدینہ کے قیام کے خواب دیکھتے ہیں اور ٹھیک ایک برس کے بعد اسی ریاست مدینہ میں امیروں کے زوراور کتے ڈراموں میں اور غریب محض خود ایک ڈرامہ بن جاتا ہے. جس سے کیا جانے والا ایک بھی عہد وفا نہیں ہوتا. ہم عرصہ دراز سے سنتے آ رہے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرت ہے اور ہم کشمیر آزاد کرا کر رہیں گے. نیاز مندوں نے مشرقی پاکستان گوایا اور جملہ کسا پاکستان زندہ ہوا. سیاست کے خضر راہ نے بلوچستان میں محرومیت کے بیج بوئے اور جملہ کسا روٹی کپڑا اور مکان خوشحال رہے گا پاکستان. ہم نے مشرف بامریت ہو کر بلوچوں کو وہاں سے میزائل داغنے کی دھمکی دی جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو اور جملہ کسا سب سے پہلے پاکستان. شرافت کا لبادہ اڑا تو قبائل کو دہشت گردی کی جنگ میں نہ صرف بے گھر کیا بلکہ ان کے لباس زبان حتیٰ کہ جسمانی خدوخال کو اپنی حب الوطن فلموں میں دہشت گردوں سے تعبیر کیا اور جملہ کسا جیوے جیوے جو سال ہر سال سے وہی جملے مختلف تراش خراش سے سنتی آئی ہے اور سنتی رہے گی. اور ان جملوں سے اختلاف کرنے والا ہر خودسر نوجوان اپنے ماتھے پر غداری کا لیبل لگا کر یہی کہتا رہے گا کہ یہ قاتل، یہ رہزن، یہ ڈاکو لٹیرے ہمارے نہیں ہیں، یہ تلوار والے ہمارے نہیں ہیں، یہ وحشی درندے خوارج کے پوتے ہمارے نہیں ہیں. ارے کوئی تو دکھاؤ، مجھے بھی بتاؤ وہ ساری حدیثیں، قرآن کی وہ آیت کہاں میرے آقا نے تم سے کہا تھا کہ تلوار لے کر یتیموں، غریبوں، ضعیفوں پہ دھاکے بٹھاؤ. کہاں میرے آقا نے تم سے کہا تھا کہ مکتب کو جاتے ہوئے کھل کھلاتے ہوئے ننھے بچے کی گردن اڑاؤ. وہ بچہ نہ قاتل نہ کافر بیچارہ، وہ بچہ تو ان کا بھی دشمن نہیں تھا. ارے ہم نہیں ہیں، نہیں ہیں یہ قاتل، یہ وحشی، یہ ظالم، یہ ساری کہانی کے دشمن، یہ عثمان و حیدر کے پانی کے دشمن. انہیں اب سزا دو، سزا دو، سزا دو. جذبوں میں حائل ہوئی ہے، یہ دستار سوچوں میں حائل ہوئی ہے، یہ دیوار لوگوں میں حائل ہوئی ہے. گرا دو، گرا دو،
نقشے